بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال ایھا الناس انکم لتقرؤون هذه الآیہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم وقال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وانی لسمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یأخذوا علی یدیہ اوشک ان یؤمہم اللہ بعقاب منہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ جب آپ نے خلافت کے امور سنبھالے اس وقت آپ نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم قرآن کی یہ آیت تو پڑھتے ہو کہ اے ایمان والو، اپنی جان کی فکر کرو، جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے احکام نازل ہوئے ہیں ان پر عمل کرو، سختی سے عمل کرو۔ جو اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے فرائض و واجبات ہم پر واجب ہوئے ہیں، لازم ہیں، ان تمام پر عمل کرو۔ ہوگا کیا؟ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تو جب تم اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات پر عمل کرو گے تو پھر دنیا کے اندر کوئی ذلیل سے ذلیل آدمی بھی ہوگا، شیطان سے شیطان آدمی بھی ہوگا، وہ بھی تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ آپ کب خود پر ارشاد فرما رہے ہیں؟ جس وقت آپ نے خلافت کے امور سنبھالے۔ کون؟ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ اعلان فرماتے ہوئے سنا، فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جب ظلم حد سے بڑھ جائے گا، کرپشن بہت زیادہ ہوگی، لوٹ مار بہت زیادہ ہوگی، جبر و قہر لوگوں پر بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ اے لوگو، اٹھو، ان ظالم جتنے بھی ہیں ان کا ہاتھ روکو۔ فرمایا فلم یأخذوا علی یدیہ، ظلم اس حد تک بڑھ جائے گا کہ اس ظالم کا کوئی ہاتھ تک نہیں روک پائے گا۔ آج یہی دور چل رہا ہے، ظلم اتنا بڑھ چکا ہے، ان کا ہاتھ روکنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا، ان ظالموں کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے کوئی آگے نہیں آ رہا۔ تو فرمایا جب ایسا وقت آ جائے گا کہ لوگ ظلم دیکھ کر خاموش رہیں گے، آنکھوں سے دیکھیں گے کہ وہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے باوجود وہ خاموشی اختیار کریں گے، تو اس صورت میں ہوگا کیا؟ فرمایا اوشک ان یؤمہم اللہ بعقاب منہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک ایسے عذاب میں مبتلا کر دے گا جس سے وہ چھٹکارا نہیں پا سکیں گے۔ اے انسان، آج دیکھ تو کس طرف جا رہا ہے۔ ہر وہ آدمی جو اپنے ماتحت ایک عملہ رکھتا ہے، خود تو وہ دہشت گردی، غنڈہ گردی، ظلم کرتا ہی ہے، لیکن جبراً اس سے بھی کرواتا ہے۔ اب جو ماتحت عملہ ہے، میرا اس سے ایک یہ خطاب ہے، سوال ہے کہ اے انسان، آج اگر تو مجبور ہو کے مجبوری ظاہر کرتا ہے کہ میں اس کے ہاں نوکری کرتا ہوں، اور اگر
اس کے خلاف کوئی الٹی سیدھی بات کی تو یہ مجھے نوکری سے نکال دے گا۔ اے انسان، نوکری کی پرواہ نہ کر، اپنے ایمان کی پرواہ کر۔ اگر یہ جو مجبوری تو ظاہر کر رہا ہے ظالموں کے ساتھ مل کر، تو بھی وہ جس قسم کا تمہیں حکم دیتے ہیں کہ جاؤ مسجد گرا دو، تم کہتے ہو یس سر، جاؤ فلاں کا گھر گرا دو، یس سر، کب تک یہ یس سر کا جملہ چلے گا؟ اے نادان، سوچ کب تک یہ جملہ چلے گا؟ اگر یہی اعتراض جو تو کرتا ہے کہ میں مجبور ہوں، ہمیں اوپر سے آرڈر ایسا ہی آتا ہے، تو پھر بتا جو یزید کے ماتحت لوگ قاتلین جو حسین ہیں ان کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ اگر تو یہ عذر پیش کر کے اپنے آپ کو جنتی کہلواتا ہے اور جنت کا حقدار بنتا ہے، تو پھر تو آپ کی نظر میں، آپ کی سوچ کے مطابق یزیدی بھی جنتی ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اے انسان، بدل اپنے آپ کو حضرت حر کی طرح ان ظالموں سے نکل اور ان کا پنجہ توڑ دے۔ اتارا اپنے آپ کو بدلو، آج نہیں تو کل سے ہی۔ فرمایا کرتے ہیں کہ جب انسان کوئی نصیحت بار بار سنتا ہے تو وہ دماغ میں اثر کرتی ہے، دل میں اثر کرتی ہے۔ جب بات دل میں اثر کرتی ہے تو انسان پھر اس پہ عمل پیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ والسلام۔